ایران امریکہ مذاکرات مسلسل ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ ایران کی جانب سے پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی نئی شرائط پر بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے سفارتی محاذ پر کوششیں تو جاری ہیں، لیکن آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور ایران کے جوہری پروگرام کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو پا رہی، جس کے باعث ایک بار پھر کشیدگی کا خدشہ بھی لاحق ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ اب جنگ کو جاری رکھنے کا اختیار قانونی اعتبار سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ایران جنگ کے 60 دن مکمل ہونے پر امریکی قانون کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے منظوری درکار ہے۔ امریکہ کے وار پاورز کے ایکٹ کے مطابق امریکی صدر کو 60 دن کے اندر جنگ ختم کرنا یا کانگریس سے اجازت لینا ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی جنگی کارروائی غیر قانونی تصور کی جا سکتی ہے۔ 60 دن کی یہ مدت 1 مئی کو مکمل ہو گئی ہے، لیکن کانگریس نے اس قانون پر عمل درآمد کی ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ اپریل میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد جنگی صورتحال عملاً ختم ہو چکی ہے، اس لیے 60 دن کی قانونی حد لاگو نہیں ہوتی۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق جنگ بندی کے دوران یہ 60 دن کی ڈیڈ لائن رک جاتی ہے، لیکن ڈیموکریٹ ارکان نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فوجی سرگرمیاں جاری ہیں، اس لیے قانون کے تحت مدت ختم ہو چکی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے منظوری لے گی۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا کانگریس کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ جاری رکھنے کے لیے گرین سگنل ملے گا، اور اس کے دوران پاکستانی کوششوں سے کوئی بڑی سفارتی کامیابی بھی ممکن ہو پائے گی۔ ایران کے حوالے سے جو تجاویز ایران نے دی ہیں وہ بھی امریکہ کی جانب سے بظاہر مسترد کر دی گئی ہیں۔ کیا امریکہ جو پہلے جنگ بندی چاہ رہا تھا اور ایران کسی طرح سے چیزوں کو لنگر آن کر رہا تھا، اب ایران، کیونکہ وال اسٹریٹ جرنل بھی یہ بتا رہا ہے کہ ایران اب جنگ بندی کی بات کر رہا ہے، سوائے جوہری ہتھیاروں کے جوہری معاملات کے علاوہ وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں ناکہ بندی کو بھی قبول کرتے ہوئے۔ تو کیا اب ایران کی صورتحال کیا ہے؟ کیا ایران فلائٹ تو نہیں مس کر گیا؟ ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سردار مسعود احمد خان صاحب، سابق صدر بھی آزاد کشمیر ہو رہے ہیں، اور ان تمام تر معاملات پہ جو بین الاقوامی ایشوز ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ہفتہ پہلے سے لگ رہا تھا کہ امریکہ ڈیل چاہتا ہے، اس کے بعد ایران چیزوں کو لنگر آن کر رہا ہے۔ اب جو صورتحال امریکہ کی طرف سے ہے وہ تو خود کسی بھی چیز کو جو آئی ہیں تجاویز نئی ایران کی، اس کو بھی وہ مسترد کر رہا ہے۔ تو کیا امریکہ کا اس وقت پلڑا بھاری ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہا مستقل، اور ایران کوئی فلائٹ مس کر گیا ہے؟ دونوں فریقین کہہ رہے ہیں کہ ان کا پلہ بھاری ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جنگ جاری کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ بیان جو ہے امریکہ کی طرف سے آیا ہے اور ایران کی طرف سے بھی آیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ کے بیان میں کہیں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ تجویز، جو لیٹسٹ تجویز ہے ایران کی طرف سے، اسے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا وہ اس سے غیر مطمئن ہے۔ اب جو پہلا دور مذاکرات یہاں ہوا تھا تو اس میں آمنے سامنے یہ لوگ بیٹھے تھے، ان کے اختلافات جو بھی ہیں وہ ان کو سمجھ گئے، اور اب یہ دوسرے مرحلے میں جس میں کئی تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے۔ گزشتہ منڈے کو جو ہے اسٹیو وٹکاف نے ایک تجویز دی تھی، اس کا جواب جو ہے تہران کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے خد و خال بالکل واضح ہو چکے ہیں کہ کیا ہے، کیا پیش رفت ہو رہی ہے اس سلسلے میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پوزیشنز، دونوں جو فریقین ہیں انہوں نے اپنی پوزیشنز میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سفارتکاری کا دروازہ بھی نہیں بند کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ان کا ایکسچینج آف پروپوزلز ہے وہ خاصا ری ایشورنگ ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ مزید سپیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں کی جو تراکیب ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ ایک طرف جو ہے امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ آپریشنز کرے گا یا شارٹ اینڈ پارسل آپریشنز کرے گا۔ ایران جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھی تیار ہیں، اور اگر امریکہ نے کوئی جنگی کارروائی کی تو ہم اس کا سخت جواب دیں گے۔ اور ان کا کہ یہ جو پوری آبنائے ہرموز ہے یا خلیج فارس ہے یا خلیجی ریاستیں ہیں، یہ ان کے درمیان مینج ہونی چاہیے، امریکہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ جو تجاویز ہیں کہ مثال کے طور پر کہ جو امریکہ کا بلاکیڈ ختم ہو، اس کے بعد جو ہے آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی ختم ہو، اور اس کے آگے چل کے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں، ایک فریم ورک بنا دیں، ایک کانسٹرکٹ بنا دیں کہ کس طریقے سے وہ مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے نیوکلیر ڈیل کے سلسلے میں۔ اور اس میں دو پہلو ہیں کہ جو امریکہ کی شرائط ہے نیوکلیر ڈیل کے سلسلے میں،
انہیں جو ایران کیسے قبول کرے اور اس کے بدلے میں اس کو کیسے معاشی آسانیاں پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد حاصل ہوں، تو اس سے کوئی صورتحال نکل سکتی ہے۔ اس میں ایک جو ہے جو آبنۂ ہرموز کے سلسلے میں خاص طور سے جو مشکل ہوگی وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ٹول چارج کر رہا ہے، جو لراک آئلینڈ ہے اس کے پاس سے جو انہوں نے ایک نئی ڈیمارکیٹڈ ٹیریٹری دی ہے کہ یہاں سے سر وہ جہاز گزر سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے جواباً یہ حملہ کیا ہے، ان ایڈیشن ٹو ان کا جو محاصرہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی جہاز وہاں سے کوئی اس قسم کی فیس دیں گے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی وہ اس میں ایران نے یہ کیا تھا کہ ٹرمپ تو ناکہ بندی کا بھی فائدہ پھر لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بحری کی طرح جو ہے وہ جہازوں کو اب روکنا ہے، کہا امریکہ کا بھی تو اب فائدہ بن رہا ہے اس ناکہ بندی میں، ایران کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گی اس ناکہ بندی کے سلسلے میں؟ نہیں، وہ تو مشکلات ایک دوسرے کے لیے بڑھا رہے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی سمجھوتا ہوگا تو اسی ان کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ یہ محاصرے کا ہٹانا اور آبنۂ ہرموز کی ناکہ بندی کو ختم کرنا اس سے ہوگا۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ امریکہ جو پابندیاں لگا رہا ہے، اضافی معاشی پابندیاں لگا رہا ہے ان ممالک کے اوپر جو کسی قسم کا ٹول دیں گے، یوان میں دیں گے یا جو ہے کسی قسم کے گڈز میں کوئی تبادلہ ہوگا، کوئی بارٹر ہوگا، اس کے بارے میں انہوں نے پابندی لگا دی ہے، نئی پابندی لگا دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے ایران کا یہ ذریعہ آمدنی اس کو بھی چوک کر دیں گے۔ پہلے انہوں نے ان کی بندرگاہوں کا پہرا دیا ہوا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، دونوں سائڈز جو ہیں وہ کسی لچک، یعنی ان کے جو بیانات الگ لیکن لچک کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایرانیوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے سارے جہاز نہیں روکے جا رہے ہیں، اور بہت سے جو بلک آف دوز شپس ویسلز جو کہ تیل لے رہے تھے ان کا تقریباً 70% جو ہے وہ امریکہ کے محاصرے سے پہلے بین الاقوامی پانیوں میں چلے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ایک طرف یہ سخت پوزیشن لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے مذاکراتی عمل بھی مسلسل جاری ہے، اس میں پاکستان کا کردار مثالی ہے، اور پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم دعا سردار کرتے صاحب، ہیں یہ ایرانیوں نے اپنے پرپوزل میں امینڈمنٹ کیوں کی، جو دوبارہ سے ابھی یہ پرپوزل بھی بھیجا گیا، امریکی اخبارات بھی، میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے جو ناکہ بندی کا ان کا مطالبہ تھا؟ کون پیچھے ہٹا ہے؟ ایران جو ہے، وہ جو نیا پرپوزل آیا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی آج یہ لکھا کہ جو نیا پرپوزل آیا اس میں وہ ناکہ بندی سے پیچھے ہٹ گیا ہے ایران، تو ایران کو کیوں امینڈمنٹ اپنے پرپوزلز کے اندر کرنی پڑی ہے؟ دیکھیے، اسٹیو وٹکاف نے ایک تجویز ان کو بھیجی تھی، اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیوکلیئر کو بھی اس سے جوڑا جائے اسے، کیونکہ ایرانیوں نے اسے نکالا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے مرحلے میں آپ محاصرے اور آبنۂ ہرموز کی ناکہ بندی کو ختم کر دیں، اس کے بعد جو ہے وہ کسی طریقے سے وہاں گفتگو ہو سکتی ہے نیوکلیئر ڈیل کے اوپر، معاشی پابندیوں کے اوپر۔